اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلوگ عمران خان صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا ہے خیالی، اس کے سامنے عمران خان سے سوال کیے اور اس سے جواب لیے۔ اس خیالی انٹرویو کا آپ لوگوں کے ساتھ ہم حوال بیان کریں گے۔ ہم نے عمران خان صاحب سے کون سے اہم سوالات کیے اور عمران خان صاحب نے کون سے اہم سوالوں کا جواب دیے۔ ہم نے عمران خان سے بہت سے سوال کیے اور کچھ ایسے سوال کیے جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ ہمارا خیالی انٹرویو تھا اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا خیالی انٹرویو ایم ایس نیوز کا پہلا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ، اور عمران خان کے جیل سے یہ پہلا خیالی انٹرویو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کی عوام تک اور ہم آپ تک جو سوال کیے ہیں وہ پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو بتائیں کہ آپ جیل میں کیسے دن گزر رہے ہیں، کیا آپ کو جیل میں مشکلات ہیں، کیا آپ جیل کی وجہ سے ڈیل کریں گے یا کیسوں کی وجہ سے آپ ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے، جس پر خان صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنے کیسوں کی وجہ سے ڈیل نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے جیل میں مشکل ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو مجھے 10 سال یا 20 سال یا 5 سال جتنا بھی رکھنا ہے رکھ لیں گے، میں غلامی قبول نہیں کروں گا۔ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، میں غلامی کسی کی قبول نہیں کروں گا اور میں قانونی جنگ لڑتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ مجھے قانون یا انصاف ایک دن ضرور ملے گا، لیکن پاکستانی عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب سے میں نے سوال پوچھا، خان صاحب آپ یہ بتائیں 6 ججوں نے تو کیا، جس پر خان صاحب نے کہا کہ وہ 6 ججوں کا خط پر میں حیران ہوں، بڑی عدالت خاموش ہے، اس پر سماعت نہیں ہو رہی، میں حیران ہوں کہ اس کیس میں فل کورٹ ہونا چاہیے، لیکن جیسے قاضی فیضیسہ صاحب نے وہاں کیس لٹکایا ہوا ہے اسے نہیں سن رہا، کیونکہ 6 ججوں کے خط پاکستانی عدلیہ میں مداخلت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ عدلیہ میں مداخلت کر کے، اور اس کا اثرات بہت دور تک ہوں گے، لیکن پاکستانی قوم اس سے خبر ہے کہ پاکستانی عدلیہ کے جج کہاں کھڑے ہیں اور کوئی جج کہاں کھڑے۔ پھر میں نے خان صاحب سے سوال پوچھا کہ خان صاحب آپ کو سب سے بڑا دکھ کس کیس میں ہوا، آپ کو کون سے کیس میں بہت بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیس میرے خلاف نہیں بننا چاہیے تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ایک ہی کیس پر جس میں ہمیں کل کیس میں بریت ہوئی ہے، اس کیس میں مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمیں عدت نکاح جیسے کیس میں سزا دی گئی اور اس میں میرا بہت دل دکھ ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے عدلیہ سے امید تھی کہ ایسے کیس نہیں بنانے دے گی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم گئے، اس سے بھی ہمیں ریلیف نہ ملا۔ پھر سیشن کورٹ کے ایک جج صاحب نے تو ہمارا کیس خارج کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ میں ہمیں بھیج دیا، اور وہ دن رات 12 بجے تک یہ کیس کی سماعتیں چلتی ہیں، ان کیسوں میں ہمیں سزا دلائے گی۔ پھر ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ پاکستانی قوم نے 8 فروری کو تو آپ کی پارٹی کو بہت ووٹ دیا، جس پر عمران خان نے کہا ہے بے شک عوام نے میرا ساتھ دیا ہے اور پاکستانی قوم نے 8 فروری کو ووٹ دیا، لیکن 9 اور 10 فروری کو جو ہوا ہے پاکستانی قوم نے دیکھا ہے۔ ہم 2 شرائط ہیں جس پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پہلے کہ ہماری خواتین کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اپنے کے لیے کچھ ریلیف نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ کارکنوں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے، ہم اور کسی پر بات نہیں کریں گے، میں اپنے مقدموں پر بالکل بات نہیں کروں گا، مجھے گرفتار یا میری اہلیہ کو گرفتار پر میں کچھ نہیں بات کروں گا، لیکن ہمارے جو کارکن ہیں جو صنم جاوید ہے اور دیگر جو ادر اداروں کے پاس ہیں، ان کیس میں ہمارے کارکنوں کو رہائی کی جائے۔ اور ان کا جو عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ آپ ملٹری جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کو ملٹری کے حوالے کر دے جائے، خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اب کسی کے پاس بھی جانا پڑے، لیکن میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے کیس تمام لائیو چلائے جائیں تاکہ پاکستانی قوم آگاہ ہو سکے۔ خان صاحب سے ہم نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کو سب سے زیادہ کس جیل میں مشکل ہے، اڈیالہ جیل میں یا اٹک جیل میں؟ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اٹک جیل میں اس وقت ہو چکا تھا سیٹ، اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمرہ میرا کتنا سا چھوٹا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہاں گرمیوں کی جب بجلی جب پنکھا بند ہوتا ہے تو کیسے گرمی ہوتی ہے، آپ
جانتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو اس گرمی کا بھی احساس ہوگا اور ہوگا۔ ہم نے خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے، کہاں کھڑی ہے؟ آپ کی قومی اسمبلی میں بہت سی تعداد ہیں، جس پر ہم نے خان صاحب سے ایک اور سوال کیا کہ خان صاحب آپ کی قومی اسمبلی اور KPK میں حکومت ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھاری اکثریت ہے، لیکن آپ پنجاب میں جلسہ نہیں کر پا رہے، اور آپ کے کیا اس پر ہے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ ان کا پلان ہے کہ ہمارے جب جلسے جلوس ہوں تو کچھ ایسا ایڈونچر کر کے جیسے 9 مئی کا ہوا اسی طرح کے ہمارے کارکنوں پر برین تشدد اور اس کے بعد چادر چاردواری کا کیا جائے، اور اس پر بھی ہم اسی لیے قانون کے مطابق چلنا چاہتے، جب تک ہمیں عدالتیں اجازت نہیں دے گی ہم جلسہ نہیں کریں گے۔ خان صاحب سے ہم نے سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ ہمارے سوالات آپ کب تک باہر آئیں گے؟ خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں کب تک باہر آؤں گا، اور مجھے امید ہے مجھے ایک اور کیسوں میں سے بھی سزا ہونے کا امکان ہے۔ جس خان صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ سنیں کہ آپ بھوک ہڑتال کریں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ خان صاحب سے کہا کہ آپ بھوک ہڑتال کب کریں گے؟ خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کر رہا ہوں، اس کے بعد میں بھوک ہڑتال کا اعلان کروں گا۔ خان صاحب سے کیا پوچھا ہم نے کہ آپ انٹرنیشنل بھی فورم پر کوئی بھوک ہڑتال یا اس پر بھی کیمپ لگیں؟ خان صاحب نے کہا کہ اس پر ہم مشاورت کریں گے کہ انٹرنیشنل کون کون سی جگہوں پر ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے ہے اور کیمپ لگانے ہیں۔ خان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اس پر کیا رائے دیتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ اس پر رائے میری ہے کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، اور ہم چیف جسٹس قاضی فاضل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری 2 پٹیشن 2 درخواستیں ہیں، انہیں فوری طور پر سنا جائے اور انہیں سن کر فیصلہ کیا جائے۔ سب سے فیصلہ کہ یہ ہے کہ وہاں ہماری پٹیشن سننی چاہیے اور فل کوڈ ہونا چاہیے اور لائیو کوریج ہونی چاہیے۔ جو 47 فارم بنائے گئے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلہ ہونا ہے اس پر بھی سٹے دے دیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ عدلیہ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے۔ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آپ بتائیں، آپ کو تو نیب ترمیم میں فائدہ ہونے والا تھا لیکن آپ نے اس پر دے دی ہیں، جس پر خان صاحب نے جواب تفصیلی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے لیے کچھ ریلیف نہیں چاہیے، نہ میں اپنا ریلیف لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم اور میری قوم کے مستقبل پر ہو، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی حکومتی ترمیم کی جو پہلا فیصلہ اس پر ہو جائے اور اس پر خارج کر دی ہیں درخواستیں۔ اگر وہ خارج کر جائے تو میری تو سزا ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری قوم اور قوم کے بچوں کے جو مستقبل کو ہو، جو پیسہ لوٹ کے باہر چل جا رہا ہے وہ واپس ہونا چاہیے۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا خان صاحب اس پر میں ایک سوال کرتا ہوں، خان صاحب نیب تو ان کے پاس ہے، جو اس کو چاہتے ہیں ان کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، پھر خارج ہو جائیں گی تو پھر بھی ان لوگوں کو تو ریلیف مل جائے گا، تو پھر کوئی نہ۔ خان صاحب نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کو سپریم کورٹ ہی کنٹرول کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ تحقیقات کرنی چاہیے، جو لوگوں نے کرپشن کیا ان کی ویسے واپس آنے چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کی جو معیشت کے حال ہیں اس پر آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ میں عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں، اگر آپ کو سیٹیں محسوس مل چکی ہیں، اگر آپ کو 10 یا 12 سیٹیں یا 25-20 سیٹیں اور مل جائیں جو فارم 45 کے مطابق، پھر آپ کیا حکومت پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر بنائیں گے یا نہیں؟ جس پر خان صاحب نے کہا کہ میں پیپل پارٹی اور نون لیگ اور MKM کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے ان کے ساتھ مذاکرات ہمیشہ نہیں ہوں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم الیکشن نیا چاہتے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ میں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوں گے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور معیشت کے حال یہی رہیں گے۔ خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ باہر کے اور معیشت کے حالات کیسے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان عوام بجلی کے ٹیکس جو بڑھ رہے ہیں، اور اس پر کیا آپ رائے دیتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے دور میں بجلی بہت سستی تھی اور مہنگائی 11% پر تھی، اور پاکستانی قوم کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں۔ جس پہ خان صاحب نے کہا کہ ہم بجلی اور زراعت اور ان شعبوں میں ترقیات کے کام کر رہے تھے، لیکن اب کسانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور کسانوں کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ خان صاحب سے میں نے سوال پوچھا خان صاحب کیا آپ کو اس وقت پاکستانی عدالتوں پر امید ہے یا نہیں؟ خان صاحب نے کہا امید تو ہے لیکن یہ امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا۔ خان صاحب سے میں نے کہا خان صاحب آپ کے جو قوم متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اور جو کانگریس کی آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ
میں بالکل یہی کہتا ہوں کہ امریکہ میں پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کانگریس نے قرارداد الیکشن پر پاس کیے اور کہا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلے میں بھی اب آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی کی اور اس پر الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور جس نے اس پر سپریم کورٹ کا فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے غلط تشریح کی اور پی ٹی آئی کے ارکانوں کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور اس پر بھی آپ سمجھتے ہیں۔ خان صاحب سے ہم نے سوال پوچھا، خان صاحب اگر آپ حکومت میں آ جائے تو کیا آپ کارروائی کریں گے؟ خان صاحب نے کہا کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے، کسی سے میں بدلہ اپنا ذاتی نہیں لوں گا اور نہ کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ خان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ امریکہ کے ساتھ کیا کریں گے، کیا امریکہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ میرا موقف واضح ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے، سب کے ساتھ برابری کے تعلق چاہتے ہیں۔ خان صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ فلسطین کے بارے میں کیا جائیں گے؟ خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلا لفظ یہ غلط ہے کہ جنگ نہیں، کیونکہ فلسطین پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ مظلوم ہے، اور فلسطین کے پر ظلم کے جارح اسرائیل کے پاس ہتھیار اور جہاز اور جنگی اور توپیں ٹینکیں موجود ہیں، فوج ہے، لیکن فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل فورم اس پر خاموش بنے بیٹھے اور بچوں کا قتل عام اور نسل کشی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی اتنا سخت موقف نہیں گیا جیسے جانا چاہیے تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ اسلامی ممالکوں پر بھی میں زور دیتا ہوں کہ وہ بھی فلسطین کے مسئلے پر زیادہ بار کریں، اور سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ جنگ بندی ہو اور اس کو روکا جائے۔ لیکن خان صاحب نے بہت سختی سے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور فلسطین کے جب تک آزاد نہیں کی ریاست تسلیم کی تو ہم فلسطین کے موقف کے ساتھ حمایت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست بنے۔ خان صاحب نے کہا کہ فلسطین کی حمایت کرتے ہیں اور غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسپتالوں اور سکولوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ اس پر خاموش ہے اور انٹرنیشنل فورم پر بھی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ مثال کے طور پر مسلمان ممالکوں کو اس پر زور دینا چاہیے، سب سے پہلے جنگ بندی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس پر افسوس مجھے ہے کہ ابھی تک جنگ بندی نہیں ہے اور فلسطینیوں کے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب سے ہم نے سوال پوچھا کہ خان صاحب اگر آپ حکومت میں ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ خان صاحب نے کہا کہ میں قومی سے جو مسلمان OIC کے اجلاس میں بلاتا اور مسلمانوں کو ایک فورم پر جواب دیتے اور ہم اس پر سختی کا رد عمل بھی دیتے اور مسلمانوں کو اس پر ایک ہونے کا پیغام دیتے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ممالک بہت خاموش ہیں، اور غزہ میں جو ہو رہا ہے اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ خان صاحب سے ہم نے سوال کیا، خان صاحب کیا آپ امریکہ کے الیکشن یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے پر امید ہے؟ خان صاحب نے کہا مجھے اللہ پاک سے امید ہے، میں کسی امریکی صدر یا ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن پر امید نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو یا جو بھی ہو اس پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کے صدر ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، مجھے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب نے کہا کہ آپ سے بات کی ہے کہ کانگریس جو پاس کیا وہ الیکشن پہ دھاندلی تحقیقات کیوں نہیں، ہماری پٹیشن کیوں نہیں سنی جا رہی، جبکہ الیکشن کمیشن کی کوئی جب پٹیشن جاتی ہے تو سپریم کورٹ منظور کر لیتے، لیکن ہماری پٹیشن نہیں منظور کرتی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ خان صاحب سے ہم نے سوال کیا، خان صاحب آپ بتائیں اس معاملے کا حل کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ مداخلت کرے یا نہیں؟ خان صاحب نے کہا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اوپن کورٹ میں مقرر ہو، اس کی سماعت ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی، اس کی سماعت لازم ہونی چاہیے، جس پر ہم نے خان صاحب سے بہت ایک سخت سوال کیا کہ خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو اور پاکستان کے خلاف امریکہ مداخلت کرے، یہ تو ظاہر ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ امریکی مداخلت سب کے سامنے یہ کانگریس نے قرارداد منظور کیا جس میں کہا کہ پاکستان میں الیکشن کی تحفظ ہونا چاہیے، جس پر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا اقوام متحدہ کی رپورٹ، ورکنگ گروپ کی رپورٹ آپ سب کے سامنے آپ پڑھ لیں، جس پر میں نے خان صاحب سے ایک اور سخت سوال پوچھا۔ خان صاحب سے کہا کہ آپ کی سوشل میڈیا کون ہینڈل کرتے؟ خان صاحب نے کہا کہ میری لیگل ٹیم ہینڈل کرتے ہیں۔ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آپ ڈیل کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ آپ کے کارکن جیلوں میں اور بہت بدترین حالات میں گزر ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ جس پر خان صاحب نے کہا کہ ہم
آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، اس لیے آزادی کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے کارکنوں کو میں نے جو قید تھے انہیں پیغام دیا تھا میرے خلاف بیان دے دیں اور آپ آزاد ہو جائیں، لیکن کارکنوں نے اس بات پر بھی انکار کر دیا اور میں نے کارکنوں کو بہت پیغام دیا۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کی رہائی کا امکان ہے یا نہیں اس سال؟ تو خان صاحب مسکرا دی اور کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کی تو پارلیمنٹ اور دیگر شام میں بہت سی مضبوط جگہیں ہیں، لیکن آپ کے ارکان کچھ نہیں کر رہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں اس پر رپورٹ طلب کروں اور میں بہت سے نشاندہی کروں گا اور اس کے بعد کچھ ایکشن لوں گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ انفریشمنٹ دی، یہ ہمارا تھا عمران خان کے ساتھ انٹرویو۔ ہم نے عمران خان سے سوال پوچھے اور کچھ ہم ایسے سوال پوچھے جس کے ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم عمران خان کے جو انٹرویو تھا اس کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر دیا، کچھ حصہ بعد میں شیئر کریں گے۔ جو اہم سوالات ہیں عمران خان کے کیسوں پر ہم نے سوال کیے، اس کے جواب دیے اور اس کے بہت سے سوالاتوں کے جواب لیے اور آپ کے ساتھ کچھ جو سوال ہم نے شیئر کر دیے جس پر عمران خان کے کیسوں پر اور عمران خان کے اٹک جیل میں اور اڈیالہ جیل میں جو عمران خان کے ساتھ کہا کہ آپ کو عدالت میں انصاف اور سیفر کیس میں سزا، اور اس کے بعد ادا نے کہا کہ اس کے بعد آپ کا حق دفاع ختم کر۔ اس کے بعد سوال کیا اور جو بریت کی درخواست سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی سوالات کیے اور جو ہم نے امریکہ میں ہوئے الیکشن پر بھی سوالات کیے اور یہ بھی کہا کہ آپ کو کیا سعودی عرب کے خلاف جو بیان شیر افضل مروت نے دیا اس پر بھی سوال کیا، جس پر خان صاحب نے ہم سے کہا کہ شیر افضل مروت کو ایسے بیان نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ جذباتی ایسے بیان داغ دیتے اور پارٹی کے، اس لیے اسی کو ہم نے شو کو نوٹس جاری کیا تھا اور اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم نے خان صاحب سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ خان صاحب شیر افضل مروت نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ بہت دیا اور اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس پر دیکھ رہا ہوں اور اس پہ میں ہی کپتان ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کہ کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے۔ خان صاحب سے بہت سے اہم سوالات کیے جس پر ہم نے پاکستان کی معیشت پر بھی سوال کیے، بجلی کے بلوں پر بھی سوال کیے اور بہت سے ایسے سوالات کیے جس پر خان صاحب نے جوابات ہمیں دیے اور اس کا انٹرویو یہ انٹرویو خیالی انٹرویو ہے، یہ بہت انتہائی انٹرویو ہے۔ ہم نے بہت سے سوال کیے اور انٹرویو کا دوسرا حصہ بھی ہم کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں ہم شیئر کرتے ہیں جس پر آپ ایم ایس نیوز کی ناظرین کو ہم نے ویلاگ عمران خان کا انٹرویو کا حصہ شیئر کرتے۔ جو اہم سوال تھے، اہم سوال یہی تھا کہ آپ ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے، یہی سوال اہم تھا۔ دوسرا اہم سوال تھا کہ عدالتی نظام، اور دوسرا عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ عدالتی نظام میں تبدیلی کریں گے جب حکومت آپ کو کبھی ملے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں عدالتی نظام اور لوکل رجسٹری میں قانون بناؤں گا تاکہ آسانی لوگوں کو ہو۔ میں نے یہ فیس کیا، مجھے معلوم ہوا۔ میں نے خان صاحب سے مسکراتے ہوئے خان صاحب سے تو اچھا ہوا آپ کو یہ معلوم ہو چکا۔ خان صاحب نے کہا آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے ایسے چیزوں کا معلوم نہیں تھا، ایسے پریکٹیکل ہوتے ہیں اور اس پر بھی اثرات ہونے ہیں، جس پر میں نے خان صاحب سے بہت ہی اہم سوالات کیے اور جوابات لیے۔ جسے الیکشن پر دھاندلی کی پٹیشن امریکی کانگریس پر اور سپریم کورٹ سماعت کیوں نہیں سن رہی، اور جیسے قاضی فیض کے بارے میں سوالات کی جس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ قاضی فیض کے خلاف ہم نے جو ریفرنس ہماری حکومت میں اسی کی برس نکال رہے ہیں اور اسی پر کیونکہ جیسے قاضی فیض نے کہا ہے کہ میری بیوی ہی اس سے میں اس کا خان صاحب پھر رن مرید ہوئے۔ خان صاحب مسکرا دیے اور کہا کہ ایسا مجھے نہیں پتا، لیکن قاضی فیض کو اخلاقی طور پر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ بینچ سے الگ ہونا چاہیے تھا، لیکن قاضی فیض ہمارے ہر کیس میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور جیسے گلزار حسن نے یہ فیصلہ دے رکھا ہے کہ عمران خان کو کیس ہمارے نہیں سننے چاہیے اور فیصلے کی توہین ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے یہ انٹرویو ہم نے اڈیالہ جیل میں خیالی لی اور خیالی انٹرویو کو آپ کو پتہ ہے کیسا خیالی انٹرویو ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کئی دن سوالات بھیج دیں اور ان کے جواب بھی لے لیں۔ جب ہم سوالات بھیجیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور اڈیالہ جیل سے عمران خان کے کوئی جواب آئیں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ خان صاحب کا یہ انٹرویو ہم یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہم شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن مل سکے۔ عمران خان کا نیکسٹ پارٹ ہم کسی وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے، اور آپ اگر ہمارے چینل پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں رائے دیں تاکہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔